وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کا ساتھ دو. اور سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ نے یہ کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ بات تھی کہ لوگ عقیدے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہر فرقے میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ڈرایا ہے کہ مجھ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، عقیدے کو مذاق نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو. صاف ظاہر ہے سچے تو اللہ کے دوست ہیں. اللہ سچا ہے، جو قرآن لے کر ہے جبرائیل سچا ہے، صاحب قرآن سچے ہیں، صادق اور امین ہیں. قرآن سچا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سچے ہیں، صحابہ سچے ہیں، حسن حسین سچے ہیں، اللہ کے ولی سچے ہیں. اللہ نے فرمایا سچوں کا ساتھ دو. سچے اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم مختلف فرقوں میں مت جائیں. کوئی کہہ رہا ہے درود نہ پڑھو، کوئی کہتا ہے سلام نہ پڑھو، کوئی کہتا ہے دعا ہو گئی جنازے کے بعد دعا نہ مانگو. یہ گمراہی کی بات ہے. ایک عالم دین ہے، اسے چاہیے وہ بے حیائی سے روکے، سود سے، رشوت سے، برے کاموں سے، والدین کی نافرمانی سے روکے. وہ تو عالم تو نہیں ہے جو گمراہ ہے، جو کہتا ہے دعا نہ مانگو. دعا نہ مانگے تو کیا کریں؟ تو اس لیے قرآن بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے اللہ کہ اولیاء اللہ کے مذہب کو اختیار کرو. اور حدیث میں بھی پھر وضاحت ہے. صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک منٹ رک جاؤ. ہاں انہیں لے دے ہو. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ لا اناسمہم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکان من اللہ. ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں، نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن یوم معاشر ان کے مراتب کو دیکھ کے نبی بھی واہ واہ کریں گے، شہید بھی واہ واہ کریں گے. جیسے بڑا ایک قابل کو شاباش دیتا ہے تو وہ ان کو واہ واہ کریں گے. تو صحابہ کو تجسس ہوا کہ وہ ایسے مقدس لوگ کون ہوں گے کہ نبیوں کو بھی خوشی ہوگی ان کو دیکھ کر، شہیدوں کو بھی خوشی ہوگی ان سے مل کر. تو صحابہ نے عرض کیا تخبرنا من ہم یا رسول اللہ، ہمیں خبر دیجئے ان کی علامات کیا ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، حالانکہ رسول نے ابو جہل کے سامنے بھی قسم نہیں کہی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں ایک لشکر آ رہا ہے تو سب مشرکین نے یک زبان ہو کر کہا ما جربنا لا کذبتا انت صادق انت امین. اگر آپ کہتے ہیں لشکر آ رہا ہے تو آپ صادق امین ہو. ما جربنا لا کذبتا، ہم اپنے تجربے سے پریکٹیکل سے کہتے ہیں لا کذبتا، آپ نے کبھی جھوٹ. انت صادق وانت امین، وہاں قسم نہ کھائی اور یہاں آپ اپنے صحابہ کے سامنے قسم کھا رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کو تو شک بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں قسم کیوں کھائی کہ آپ فیوچر کو دیکھ رہے تھے، لوگ بٹک جائیں گے، ایسے ایسے فرقے آ جائیں گے، قادیانی یہ وہ ایسے لوگ ہیں، تو ان کا ایمان بچاتا چلو. تو آپ نے فرمایا فواللہ، اے میرے صحابہ جن کا میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ان کی پہلی نشانی یہ ہے ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے نورانی ہوں، وانہم لعلی نور، ان کے اوپر نور ہوگا. غازی صاحب بیٹھے ہیں، نور ہے ان کے چہرے پر. مزار پر انوار ہیں، وہاں نور کی بارش ہو رہی ہے. داتا صاحب بیٹھے ہیں، نور ہے لیکن نور چھن رہا ہے. گنج شکر، اجمیری پاک، غوث پاک، شاہ جیلان، شہباز قلندر، بو علی قلندر،
شاہ سلیمان پیر پٹھان توسری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں تو ان کے چہرے پر نور ہے. حضور شمس سیالوی، حضور مہر علی شاہ گولڈوی بیٹھے ہیں تو ان کے چہرے پر نور ہے. اگر آرام فرما ہے تو ان کے مزارات پر نور ہے. اگر کسی سراسر بات سیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ سیرت، ان کا چراغ قیامت تک چلتا رہے گا. وہ آپ نے فرمایا ان کے اوپر نور ہوگا، ان کے چہروں پر نور ہوگا. پھر مزید آپ نے نشانیاں بتائی. لا یخافونہم اذا خاف الناس، یوم معاشر جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے ان کو خوف نہیں ہوگا. ولا یحزنون اذا حزن الناس، لوگ غم میں مبتلا ہوں گے ان کو غم نہیں ہوگا. پھر صحابہ کا تجسس بڑھا، اتنی نشانیاں، تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا. وقارا ہاذہ الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے نبی نے الا ان اولیاء اللہ والی آیت پڑھ دی تاکہ شک نہ رہے. تو اس لیے وہ خوش نصیب ہیں جو مرشد والے ہیں. قرآن میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد نہیں ہے. دیکھیں یہ کہیں سے کنیکشن ہے نا، یہ سائن بورڈ، یہ لائٹیں، یہ ایک نظام ہے سارا، سیٹلائٹ نظام ہے. یہ کنیکشن ہے، ایک نظام ہے. یہ ایک دنیا کا کنیکشن ہے لیکن بیت روحانیت کا کنیکشن ہے. یہ امام الانبیاء سے ملاتا ہے، پھر خدا سے ملاتا ہے. جس کی تشریح بلے شاہ نے بائیں الفاظ کی، لگے اللہ والی تار کنیکشن، لگے مرشد والی تار چینا نہیں چھڑتا. اس لیے جو مرشد والے ہیں اپنے پیر کی محبت کو لازم پکڑیں، اور جو بیعت نہیں ہوئے، یہ فقیر سلیمانی کا سلسلہ شاہ سلیمان سے ہے، تو جو بیعت میں داخل ہونا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یک گیر محکم. آخری بات ہے میری آج کی نشست میں، یہ حضور مہر علی شاہ گولڑوی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرشد کریم حضور شمس سیالوی سے رحمت اللہ علیہ توسہ شریف میں حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان کی مجلس میں موجود تھے. پیر پٹھان جلوہ فروز تھے. تو خضر علیہ السلام آ گئے اور خضر علیہ السلام نے پیر پٹھان سے مصافحہ کیا، بڑی محبت سے ملے. پھر وہ حضور پیر پٹھان کی بازم سے اٹھے اور جب وہ دروازہ سے نکلے تو حضور شاہ سلیمان نے فرمایا او علماء، او درویشو، پتہ ہے کہ یہ کون تھے؟ یہ فیض دینے والے ولی جو پانی کو بھی ایسے لمحات میں پار کرتے ہیں، دریاؤں کو راستہ بتاتے ہیں بھٹکوں. یہ خضر علیہ السلام، جس نے فیض لینا ہے لے لو. تو سب بھاگے خضر علیہ السلام کے پیچھے، لیکن شمس سیالوی اپنے مرشد کے مقدس چہرہ کو تکتے رہے. تو حضور شاہ سلیمان نے فرمایا اے میرے شمس، اے میرے سورج، اے میرے پیارے، تو خضر کے پاس نہیں گیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے خضر تو آپ ہیں، آپ وہ ہیں کہ خضر آپ کے پاس چل کے ہے، آپ تو خضر کے پاس نہیں ہے، مجھے آپ سے سب کچھ ملے گا. تو جب حضور شاہ سلیمان نے نظر کرم فرمائی، جب شاہ سلیمان اور شمس سیالوی پیچھے سے آئے، جو شکل شاہ سلیمان کی تھی وہی شمس سیالوی. رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ میں رانجھا. اس لیے لوگ روحانیت سے ہٹ رہے ہیں. دیکھو یہ میرے لاکھتے جگر ہیں، وہ علی حسن سلیمانی. ایک سید آ گئے، میں نے ان کو کھانا کھلا دیا. وہ کہتے ہیں درویش بابا جو تیرا بیٹا آئے گا نا وہ اسے نشانی ہو. اب دیکھیں یہ نشانی باتیں ہیں. یہ 27 معراج النبی کی رات پیدا ہوئی اور نشانی کے ساتھ. تو ہمارا جو مذہب ہے یہ تو وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی کا روضہ بنایا. بس باقی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے نوازے اور میرا روحانی بیٹا محمد طارق یہ چمکتا رہے، اپنے والدین کی عزت کرے. ایک صحابی آ گئے رسول کریم کی خدمت میں، ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں کس کی زیادہ میں خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے والدین کی خدمت کر. وہ عرض کرتا ہے فدا کا بھی بابی، میرے والدین تو اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کی خدمت کر.
والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو خوش خرم رکھے، ان کی خواہشات کا خیال کرے۔ یہ جو اخبار میں آ جاتا ہے نا، وہ خودکشی کر گیا، لڑکا گھر سے نکل گیا، ہم اپنے بچوں کے جذبات کا احساس کریں، حتی المقدور ان کو خوش رکھیں۔ یہ فرمان رسول ہے، والدین کی خدمت کرو۔ اگر والدین چلے گئے ہیں تو اپنی اولاد کی خدمت کرو۔ اور والدین کے حق میں نبی پاک نے فرمایا والدین کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے انبیاء کی دعا ہے۔ اس لیے اولادوں کو چاہیے اپنے والدین کی فل ریسپیکٹ کریں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی اصلاح کریں، ان کو خوش رکھیں۔ اگر وہ بالغ ہو جائیں ان کی شادی کرنے میں جلدی کریں تاکہ اولاد گنہگار نہ ہو جائے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ باقی یہ فقیر آیا ہے، اگر کسی نوجوان نے سلسلے میں شامل ہونا ہو تو یہ ہمارا تبلیغی مشن ہے، اس میں تمام والی بات نہیں ہے۔